یہی بات اقبال نے کہی تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بندیا جس دربار میں تو آیا ہے، جس کے گھر میں تو آیا ہے، تیرے اور اس ذات میں رابطے کا واحد ذریعہ دل تھا، اور تو دل کے بغیر آ گیا، تو کیسے معاملہ بنے گا؟ اب دیکھ نہیں رہی حضرت آج امت ان معاملات میں آپس میں لڑ رہی ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں کہ اوپر باندھنے ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، آمین آہستہ کہنا ہے یا اونچی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ امت آپس میں لڑ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک موجود ہے جس حوالے سے سارے چپ ہیں، حالانکہ وہ حدیث پاک نماز کی جان ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جے دل نال نہیں آیا تے نماز نہیں، پاویں ہتھے بند تے پاویں ہتھے بند، پاویں اچھی کہے تے پاویں آہستہ کہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کے بغیر نماز نہیں۔ اتنے ساری چپ نے، کوئی بولدا نہیں، کوئی امت کی تربیت نہیں کر رہا تھا، اس کے بغیر۔ تو پھر اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جو بھی کریں دل کو شامل رکھا کریں، کیونکہ دل کے بغیر معاملہ بننا نہیں ہے۔ دیکھنا وہ ہم پڑھتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب، اس لیے تو ڈول جاتے ہیں، تولتے ہوئے ڈول جاتے ہیں، خریدتے ہوئے ڈول جاتے ہیں، بیچتے ہوئے ڈول جاتے ہیں، تنہائی میں ڈول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ تصدیق بالقلب کی دولت نصیب ہوئی نہیں۔ جب حضرت اس کو تصدیق کی دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ ڈولنے دیتا نہیں۔ اس لیے تو اقبال نے امت کے لیے نہ کوٹھیاں مانگی، نہ پلاٹ مانگے، نہ مربے مانگے، نہ قلعے مانگے، بلکہ مانگا بھی تو کیا مانگا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، دل دی مضبوطی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ہم تو 2024 میں بیٹھے ہیں، اقبال 100 سال پہلے رویا ہے۔ اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ لیکن کیا ہے کہ بس سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہو دل کے بغیر ہی رہا ہے۔ اس لیے حضرت اس کو تلاش کریں، اس کی جستجو کریں۔ وہ لکھا ہے نا کتابوں میں کہ عصر کی نماز پڑھی گئی اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی، اور کچھ کا خیال تھا کہ نہیں رکعتیں 4 پڑھی گئی، 3 4 4 3 3 4۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ختمی جو بات ہے وہ امام صاحب کی ہوگی، جو امام صاحب کہیں مقتدیوں کو اسے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اب مقتدی ہوں اگر 2024 کے تو پھر امام صاحب کیا کہیں گے، جن کا کام ہی یہ ہے پیچھے نماز بھی پڑھ جانی اور باہر جا کے اپنے امام کی چغلیاں بھی کرنی۔ اس لیے تو ہمارے نمازیوں کو رنگ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ سالوں سال ہو گئے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اسی تے کسی شاید روکے کوئی نہیں۔ اور جو ہم نماز کے فیض و برکات سے محروم ہیں، ان وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پیچھے نماز بھی پڑھنی اور باہر جا کے اپنے امام کی غیبت بھی کرنی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چغلی تو حضرت کسی عام کی بھی نہیں کرنی چاہیے، تو کیسا بد نصیب شخص ہے وہ جو اپنے امام کی چغلیاں کرتا ہے۔
اصل میں حضرت اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اہل سنت میں 95% کام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ کر دیا گیا، کیونکہ بلا غلط ہے نہیں کیا 95% کام اسی پہ کر دیا ہم نے، باقی کو صرف 5 باقی موضوع عنوانات سب پر سے پش ڈالے، اور 95% کام ہم نے الا ان اولیاء ہر محفل ہر ہمارے پروگرام کا گفتگو کا موضوع یہ، اور وہاں بھی پھر موضوع ہم نے آدھا بولا، مکمل بولا نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بس۔ اللہ قرآن تو یہاں بات مکمل کر ہی نہیں رہا، اور قرآن نے آج تک کبھی کوئی نامکمل بات کی بھی نہیں ہے، قرآن بات مکمل کرتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس پہ کام ہی کوئی نہیں ہوا، ادھورا کام ہوا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جننے ننگے تو جننے حضرت جی 5 سال بعد نہ آنا لے تو گالاں کڈن والے سی ولی بنا چھڑے، کیونکہ بات ہی آدھی بتائی نہیں، ان کو بتایا نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ کوئی بے نماز ولی ہو سکتا ہاں جی، کوئی کپڑوں کے بغیر ولی ہو سکتا، کوئی بلنگیاں تے ننگیاں گالاں کڈن والا ولی ہو سکتا، لیکن یہاں تو سارے ہم نے بنا دیے، اور پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، پھر اس کا نقصان ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی عزت بھی ہے، ان کی شان و شوکت بھی ہے، اور وہ علماء جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ اب یہ مثلا نوام اہل سنت بیٹھی ہے تو انہوں نے سراجی نہیں پڑھی کوئی، جو علم میراث پہ لکھی گئی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے سراجی پڑھی نہیں کوئی، لیکن پھر بھی نہ پڑھنے کے باوجود ان کو کم از کم اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس کسی کو حصہ ملتا ہے نا میراث میں سے، تو صاحب میراث کا ہوتا کوئی خاص ہی ہے، وہ ہوتا کوئی بھائی راہ چلتے کو تو نہیں حصہ ملتا، محلے داروں کو تو نہیں ملتا، سارے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملتا، حصہ اسے ملتا ہے جو بڑا کوئی خاص ہوتا ہے، اس کو حصہ ملتا ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام علماء کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے، تو کم از کم ان کو اتنا ہی بتا دیتے، لیکن کیونکہ کام ہی نہیں ہوا اس موضوع پہ، حصہ اس کو ملتا ہے جو خاص ہوتی ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں چھیڑا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ کے رسول کے خاص ہیں، اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں۔ جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے، لیکن کیونکہ اہل سنت میں حضرت کام ہی نہیں ہوا اس پہ، 95% کام ہم نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ کر دیا، اور وہ بھی ادھورا، اور پھر اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں کہ پیر رج کے امیر تے علم اور علماء رج کے غریب۔ کبھی آپ نے کسی پیر کو بھی مانگتے دیکھا ہے؟ جدو منگنے ایسی منگنے ہیں، کیونکہ کام ادھورا کیا، اگر مکمل کیا ہوتا اللہ کی قسم ہے 95% دکانیں بند ہو جانی تھی۔ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ پہلے قرآن شان ولایت بیان کر رہا ہے، پھر آگے قرآن معیار ولایت بیان کر رہا ہے، شان ولایت تو بتا دی لیکن معیار ولایت بتایا، اور پھر اس کا نتیجہ اہل سنت بھگت رہی ہے، اس کا رزلٹ پھر اہل سنت دیکھ رہی ہے، مسجدیں ویران، مدرسے، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ اللہ کا شکر، مسجدیں ویران، مدرسے اور مزار، عرساں تے فجر ویلے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں حصے دار ہیں، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں،
کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. لیکن حضرت یہ بھی بگڑتے بہت کچھ گیا ہے، لیکن یہ مکمل گل ہے. تھوڑا حوصلہ کریے، گڈی پھر ٹریک تے پا دئیے، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں مدارس کے. باقی نہیں جی، باقی تو شان و شوکت 4 لینڈ کروزراں کدی کتے کدی کتے تے کدی کتے. لیکن ایتھے کی حالات نے، کدی اسی بل منگن گئے ہیں، کدی اسی مدرسین دیاں تنخواہاں منگن گئے ہیں. اور وہ امت جن کے نبی پہ سب سے پہلی وحی کیا اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ امت جن کے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب میں ایک آیت کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون. اس امت کا یہ حال کہ علم والے نو منگن جانا پہندا ہے تے انہاں نو یاشیاں کٹدے نے پہ جاتا ہے. اور علم والے دا کی حال ہے. چلو شکر ہے حضرت، اپنی ذات واسطے نہیں لوکاں دے بوئے کھڑکاندے، رب دے دین واسطے کھڑکانے. لیکن یہ بھی تکلیف ہے، کیوں کھڑکانے؟ کھڑکائے نہیں انہوں نے بھی کہ عرس سے بھائی کھڑکائے کدی انہوں نے بھی کہ جی عرس سے تے اسی کھڑکانے ہیں. فیس دینی ہے، بل دینا ہے، امام صاحب دی تنخواہ دینی ہے، مدرسین دی تنخواہ دینی ہے. سردیاں آ گئی نے کوئی. پھر ایسا میں میاں محمد بخش صاحب یاد آتے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے. دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے. کتوں نے عمر بہادر جڑا نو سینے لو. علم کی شان بیان کی. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا، اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا، شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی، تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلاتا کہ علماء کی شان کیا ہے. علماء کی شان کیا ہے؟ علم کی شان ہے. علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا. لیکن سب ایتھے وہ حال ہے کہ ساڈے وہ بابے ہوری جڑے دوجی واری پانی بھی منگن تے منہ گل پی جائے، وہ بھی مسجد چ آ کے مولوی صاحب دے گل پے ہوندے. وجہ کیا ہے؟ کام نہیں. کام ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور وہ بھی آدھا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام ہوا ہوتا، 95% دکاناں بند ہوئی. ہم نے خود، ہم ان کے وہ بنے ہیں، وہ کیا لفظ بولتا ہے، چلو میں کوئی سخت نہ بول جاؤں، ساکی صاحب نے کیمرہ بھی لایا، ہم خود ان کے معاونین ہیں. حضرت الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ امام احمد بن حنبل جی مجتہد ہیں، مذہب رکھتے ہیں. آج بھی سعودی عربیہ میں بہت زیادہ حنبلی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ حنفی، پھر حنبلی، پھر شافعی، پھر مالکی. ایک طاقتور مذہب ہے حنبلی. فقہ میں یہ امام احمد بن حنبل کے تابع ہیں. چھوٹی شخصیت میں بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل ہے. اور حضرت بشر حافی کے پاس بڑا بیٹھا کرتے. تو وہ جو حاسدین تھے انہوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ امام وقت ہیں، مذہب رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ آپ کے پیروکار ہیں، بڑے بڑے نام آپ کے مقلدین میں، تو آپ کیوں اس بابے کے پاس جاتے ہیں، اس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شریعت ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایک بات ایسی ہوئی کہ جس بات نے میرے دل کو حضرت بشر حافی کی طرف موڑ دیا.
مجبور کیا مجھے حضرت بشر آفی کے پاس جانے. عرض کی حضور وہ کیا؟ یا ذرا یہ تقویٰ سنیے ذرا، تقویٰ کہتے کس کو؟ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اپنی مسجد میں تو دو چھوٹی بچیاں آ گئیں میرے پاس اور آ کر کہنے لگیں امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب فرماتے میں نے کہا پوچھو. وہ کہتے ہیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا وہ کپڑا بنانے کا جو پرانا طریقہ تھا، کھڈیاں ٹھیک ہے جی لگا رکھی ہیں. ہم رات کو نا ساتھ قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، اور ساتھ ہم رات کو کپڑا بناتے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ دسو جڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو ہوتا بھی نہیں، تو ہم پھر کیا کرتی ہیں اپنی کھڈیاں اٹھا کے ہم سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، تاند سیدھی جاتی ہے ٹھیک ہے جی. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی نہیں، اس لیے اکثر و بیشتر تاند سیدھی رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی. فرق آ جاتا ہے کوالٹی میں ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے جائیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ اینا کپڑا چاند دی روشنی چ بنے ہیں تے اینا کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے ہیں. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نے اور مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی اور پوچھیں. اور میں پوچھوں. وہ بچیاں پھر کہتی ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیے کی روشنی ختم، تیل ختم، تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے سین میں رکھ لیتی ہیں. لیکن جب سین میں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر بادل ہوتا ہے اور چاند کی روشنی زمین تک آ رہی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا انہوں نے دیا جلا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے پاس کر لیتی ہیں اور ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لے رکھی نہیں کہ آپ کے دیے کی روشنی میں ہم کپڑا بنا لیں. تو کیا یہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رو پڑے. اب فرماتے ان بچیوں نے مجھے رلا دیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کڑیو کدے کروں آئی ہوں، کدیاں تیاں ہو تسی، کون ہے تڑپ پیو؟ تو فرماتے بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا. اللہ حضرت امام یہ احمد بن حنبل کا تقویٰ بھی کو ماڑا نہیں تھا، آپ بھی تقوی کے بلند معیار پہ فائز تھے حضرت. وافر حصہ عطا ہوا تھا حضرت آپ کے لیے. لکھا ہے حضرت امام صاحب بھوک تھی اور اس قدر بھوک کہ چھپائے نہ چھپے حضرت، چہرے سے بھوک ظاہر ہو حضرت. گھر تشریف لائے، کھانے کو وہ کچھ مانگا تو تھا ہی نہیں گھر کھانے کو. امام صاحب پھر واپس چلے گئے، نماز پڑھا کے پھر آئے، پھر پوچھا، پھر نہیں تھا کچھ. بچوں کی امی سے نہ ہی رہا گیا، امام صاحب کی بھوک نہیں دیکھی گئی. وہ کہیں محلے میں گئیں اور کسی سے آٹا مانگ لائیں، امام صاحب کو بھوک لگی ہے تو چلو تھوڑا سا نمک ڈال کے نا تو روٹی بنا دیتی ہوں، سالن کے بغیر بھی کھائی جائے گی. وہ آٹا گوندھ کے رکھا کہ جب امام صاحب آتے ہیں تو تازہ بنا کے دیتی ہوں. امام صاحب جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آٹا گوندا ہوا پڑا ہے. پوچھا 2 بار تو پوچھا تھا کچھ نہیں تھا، ایک تو آ گیا. عرض کی تھی ملے ہوں تڑے واسطے مانگ کے لے آندا ہے کہ جو اللہ دے گا تو واپس کر دیں گا، کیونکہ آپ کی بھوک دیکھی جا رہی نہیں. پوچھا کدے کو لے آندا ہے؟ ملے جو کڑے کروں لے. بچوں کی امی نے کہا وہ فلاں گھر سے. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، واضح نہیں ہے کہ اس کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ روٹی کھانی نہیں اور نہ ہی میرے گھر میں سے اس روٹی کو کوئی کھائے گا. آٹا پیا، امام صاحب پھر ٹر گئے. فقیر نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولیا ہے، کھان کو جائے انہوں آٹا دیتا گیا. انہوں نے کہا جی گچا آٹا بھی کوئی دندہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے دے رہے ہیں